تلنگانہ کے نرمل میں راہل گاندھی کا انتخابی جلسہ، لاکھوں افراد کی شرکت۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ریزرویشن کے خلاف ہیں اور وہ ریزرویشن کے کوٹے کو برخاست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانگیانہ کے بہانے مودی حکومت عوامی شعبے کے ریزرویشن کو ختم کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کے ضلع نرمل میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ موجودہ لوک سبھا انتخابات دو نظریات کے درمیان ہیں۔ کانگریس دستور کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بی جے پی RSS مشترکہ طور پر عوام کے حقائق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انڈیا اتحاد دستور کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ NDA اتحاد دستور کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر غلطی سے تیسری مرتبہ بی جے پی سینٹر مرکز میں برسر اقتدار آئے گی تو وہ دستور کو ہی بدل کر رکھ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی ریزرویشن کے خلاف ہیں، وہ عوام سے ریزرویشن کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ریزرویشن کی حد 50% سے اضافہ کرنا ہے۔ کانگریس نے اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا ہے کہ اگر مرکز میں ان کی پارٹی حکومت بناتی ہے تو وہ ریزرویشن کی حد 50% میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مرکز کی بی جے پی 50% ریزرویشن میں اضافہ کرنے تیار ہے؟ حکومت غریب کسانوں کے قرضات کی معافی کرے گی۔ انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور بی جے پی حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے کانگریس حکومت روزگار ضمانت اسکیم پر عمل کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گریجویٹس اور ڈپلومہ رکھنے والوں کو 1 سال کی ملازمت پرائیویٹ شعبے، عوامی شعبے، اسپتالوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات پر دی جائے گی، جہاں ان کو مہینہ اعزازیہ کے طور پر 8,500 روپے دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کی اپنی نوعیت کی پہلی روزگار اسکیم ہوگی۔ گریجویٹ کے کام کے اطمینان بخش ہونے پر اس کی ملازمت کے مستقبل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بے روزگاروں کو روزگار حاصل ہوگا، ہندوستان کو مہارت رکھنے والی افرادی قوت حاصل ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 30 لاکھ ملازمتوں کو کانگریس نے پر کیا ہے۔ انہوں نے ریاست میں قبائلیوں کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت اس کی عرضی کے مسائل جلد از جلد حل کرے گی۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔